حضرت ابو بکر نے تلاوت کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ابو بکر نے تلاوت کی کہ محشر والے دن ہر ایک کو امام کی آواز سے بلایا جائے گا. صدیق نے آیت کو پڑھا, قرآن اٹھایا, مسجد نبوی میں نبی کے پاس جا کے عرض کی یا رسول اللہ ذرا سمجھائیے تو صحیح محشر والا امام کون ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ابو بکر نے 70 دفعہ پوچھا, نبی چپ رہے, صدیق بھی چپ ہو گئے. اچانک مسجد نبوی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا, ادھر علی کو آتے ہوئے دیکھا. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں صدیق اب پوچھ کیا پوچھتا ہے, حضور وہ محشر والا امام کون ہے؟ نبی نے ہاتھ اٹھایا, آتے ہوئے علی کی طرف اشارہ کیا. ابو بکر دیکھ بھی لے اور پہچان بھی لے, وہ محشر والا امام میرا علی ہے. بسم اللہ. میں مرید ہاں علی دا. ابھی مزہ آئے گا نا. سیدہ کے گھر کو کس نے جلایا؟ فلا 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 تھے. جھوٹ بول رہا تھا. یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے, حرامی ہو گئے. یہ تو بڑے عاشق رسول تھے, اپنا سارا مال رسول کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا تھا. کیسا لگا میرا مذاق؟ کتنے بڑے عاشق تھے, ان کے یہ ایسا نہیں کر سکتے. یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسا کر کے پیش کیا تھا. لیکن جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو مجھے ایک بات نظر آئی, بیان کروں؟ رہا نہیں جاتا. جتنی بھی جنگیں گزری ہے انہوں نے تینوں نے کسی کو نہیں مارا. دوسرا کمال یہ ہے کہ ان کو بھی کسی نے نہیں مارا. بھائی نہ انہوں نے کسی کو مارا نہ ان کو کسی نے مارا. کرتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, ان سے پوچھنا ضرور اگر تم اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر انہیں کیوں مانتے ہو جنہیں محمد کی اہل بیت نہیں مانتی ہے. کرم اللہ وجہہ ہماری دعا ہے, بہترین جملہ ہے, لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے. امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا, صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا. امام بخاری کی کتب میں موجود ہے, پھنس گیا علیہ السلام. لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہم کہتے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفوں نال ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ امام بخاری ہو, جہاں فضائل امام علی بخاری ہو آتے ہیں بہت بڑے آنکھیں بند کر کے, تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. یعنی امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. اچھا دوسری موضوع کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, تو اتنے میں ایک شخص حارث بن نعمان بدبخت شخص یہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا اور ہمیں آپ نے اپنی نبوت کے بارے میں بتایا, اور پھر آپ نے کہا کہ تم پر نماز فرض ہے, حج فرض ہے, روزے فرض ہیں, یہ سب آپ نے ہمیں بتایا, ہم اس پر ایمان لے کر آئے. آپ یہاں تک نہیں ٹھہرے, پھر آپ نے آج اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کیا یہ آپ نے جو کہا ہے کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ان ھذا من اللہ عز وجل, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. اس پر یہ حارث بن نعمان بدبخت کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر آسمان سے پتھر نازل ہو ہمارے لیے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ بات کہی تو فوراً آسمان سے ایک پتھر آیا, اس کی کھوپڑی پر لگا اور یہ وہیں پر ہلاک ہو گیا. اور جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت لے کر آئے سأل سائل بعذاب واقع, کہ سائل نے عذاب کو مانگا اور عذاب واقع ہو گیا. تو میرے دوستو اس حوالے سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو مولا علی حضرت ابو ذر شیعہ تھے. بتاؤ, ابو ذر غفاری, حذیفہ ابن یمان, عمار ابن یاسر شیعہ تھے کیا؟ مالک ابن اشتر, حضرت حذیفہ, حضرت کمبر, حضرت ابو ذر. بتاؤ یار, جواب نہیں ہے ان کے بارے میں تمہارے پاس. اویس سے کرنی بتاؤ, عمار ابن یاسر کے بارے میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا؟ اے عمار, اللہ نے تیری زبان کو شیطان سے محفوظ کر لیا ہے کہ تیری زبان سے صرف حق ہی نکلے گا, حق ہی نکلے گا. اس
عمار نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ ہاں اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا جا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ کیمرے میں آ گئی ہے، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوگا حوالہ تو میں اسے حوالہ بھی دے دوں گا۔ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہدایت کا نشان ہے، وہ ایمان کا مینار ہے، اور میرے تمام فرما برداروں کے لیے نور ہے۔ اے ابو ہریرہ، علی کل قیامت کے دن میرا امین ہوگا اور قیامت کے دن میرا علمدار ہوگا، اور علی ابن ابی طالب کے پاس رب کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے پاس نہیں، علی ابن ابی طالب کے پاس۔ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا، مسکرا رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کے، تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ علی جنت کی ٹکٹیں دے گا، علی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ابا بکر کو بھی پتا تھا، عمر فاروق بھی کو پتا تھا، عثمان غنی کو بھی پتا تھا، حذیفہ ابن یمان کو بھی پتا تھا، سعد ابن ابی وقاص کو بھی پتا تھا، عمار ابن یاسر کو بھی پتا تھا، ابو ذر غفاری کو بھی پتا تھا، عمار ابن یاسر کو بھی پتا تھا، حجر ابن عدی کو بھی پتا تھا، سلیمان فارسی کو بھی پتا تھا، حضرت کمبر کو بھی پتا تھا، حضرت ابو ذر کو بھی پتا تھا، پر پتا نہیں ہے تو تمہیں پتا نہیں چل رہا۔ اندھو بہرو گونگو کہ علی کے فضائل تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم کہتے ہو کہ شاید شیعہ پرموٹ ہو رہے ہیں، ظالمو علی علیہ السلام کا ذکر تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، تم کہتے ہو شیعہ پرموٹ ہو رہے ہیں، حق نہیں بتا سکتے تم، حق بتاؤ، حق بتانے سے کوئی پرموٹ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ذہن سے یہ غلاظت نکال دو، آج یہ زبان چلاؤ حضور کی اولاد کے دفاع کے لیے، اپنے زبان اپنے دفاع کے لیے ٹر چلتی ہے، روٹی کے لیے بڑی ٹر چلتی ہے، اپنے دفاع اپنی صفائیاں دینے کے لیے بڑی ٹر چلتی ہے، کبھی سیدہ کا بھی دفاع کیا ہے، کبھی حسن حسین کا بھی دفاع کیا ہے۔ ہاں امام احمد رضا خان بریلوی کے بھائی امام حسن رضا خان بریلوی نے کیا شعر لکھا ہے، آپ نے فرمایا خاک ہو جائیں خاک میں مل کر، اے فرات دیکھ تو سوکی زبان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت ہے یار، ہم بیچتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں، ہمارے تو جنازوں میں بھی نہ ہو، ایک بندہ بھی جنازہ نہ پڑے ہمارا آ کے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر علی کا منافق ہمارے جنازوں میں نہ آئے، بھاگ جائے، دوڑ لگا جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھی تشریح اسلام کی کوئی نہیں جانتا، ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، ہم اس گھر کو ڈائریکٹ مانتے ہیں کہ جن کے ہاں وحی اترتی ہے، جن کے ہاں قرآن اترتا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اسلام نہ بتائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، ہم بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ کون مسلمان ہو سکتا ہے اور کون مسلمان